اگر آپ 100 سے 150 سال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ نیئر ٹو زیرو ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو آپ یوز کر کے نہ صرف اپنی لائف سپین کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کینسر ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے اس کو نیئر ٹو زیرو لے کے آ سکتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. میرا نام عثمان ارشد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اٹوفیجی کے بارے میں بات کریں گے. اٹوفیجی بیسیکلی کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمارے سامنے اس طرح کی ٹیسٹیمنیز آئی ہیں کہ جن کے اندر کینسر پیشنٹس نے اپنی میڈیسنس کے ساتھ ساتھ اس پروسیس کو یوز کر کے اپنے جو کینسرز ہیں ان کو ریورس کیا ہے ایون دو کہ وہ سیکنڈ سٹیج پہ تھے، تھرڈ سٹیج پہ تھے. اٹوفیجی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ 1960s میں ایک بیلجین سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس پروسیس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی کہ باڈی کے اندر ایک اس طرح کا پروسیس بھی ہوتا ہے. اٹوفیجی کا بیسیکلی جو ورڈ ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، آٹو اور فیجی. آٹو ہوتا ہے سیلف اور فیجی ہوتا ہے ایٹنگ، سیلف ایٹنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کو جو فوڈ ہے اس کی سپلائی کٹ آف کر دیتے ہیں تو باڈی یہ سمجھتی ہے کہ باہر سے اب کھانا آنا بند ہو گیا ہے. تو باڈی کیا کرتی ہے کہ باڈی اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بقایا جات ہوتی ہیں، ایکسیسو فیٹس ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر جو چربی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، یہ ان کو ریسائیکل کرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کو ایز اے فیول یوز کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بینیفٹ؟ ایک تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کینسر ہونے کی پرابلٹی وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ بیسیکلی آپ کی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کی کام بھی آتا ہے. اٹوفیجی کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروسیس سمجھاؤں گا کہ آپ گھر میں بیٹھے فار ایگزامپل ڈیلی کچھ لکڑیاں جلاتے ہیں اور کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ ان لکڑیوں کو جلا کے اس سے ہیٹ حاصل کرتے ہیں. پھر اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ لکڑیوں کی سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں لکڑیاں آنا بند ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ گھر کی چیزوں، ایسی چیزیں جو کہ غیر ضروری تھیں آپ کے لیے یا جن کی پرائورٹی کم تھی، آپ ان کو اٹھا کے تو ان کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ہیٹ حاصل کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گھر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر کلینزنگ ہو جاتی ہے اور جو ان نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر میں سے ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو باڈی ہوتی ہے جب اس کو آپ ایک سرٹن سٹیج پہ لا کے اس بات پہ مجبور کرتے ہیں تو وہ اٹوفیجی کی سٹیٹ میں انٹر ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ سے سب سے پہلے ایک ریسرچ شیئر کروں گا. ڈیوڈ سنکلیئر جو کہ بیسیکلی ایک PhD ڈاکٹر ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی ریسرچ GSK گلیکسو سمتھ کلین کو $820 ملین کی سیل کی تھی. وہ بیسیکلی ساری عمر انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے چوہوں کے اوپر. اس میں سے ایک جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس ایکسپیریمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ کیا کیا کہ انہوں نے کچھ چوہے لیے، ان ساروں کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیوریشن کے ساتھ کھانے کو دیا گیا. وہ سارے کے سارے چوہے جن کو زیادہ کھانے کو دیا گیا تھا ان کی لائف جو تھی، ان کی جو زندگی تھی وہ بجائے زیادہ ہونے کی الٹا کم ہوگی. اور جن چوہوں کو فاسٹنگ کی سٹیٹ میں رکھا گیا ان کو دن میں صرف ایک بار کھانے کو دیا گیا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ کیلورک ریسٹرکشن کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر کچھ ایسی جینز ایکٹیویٹ ہوئیں کہ ان کی جو لائف سپین تھی وہ ایکسٹینڈ ہوگی، یعنی انہوں نے زیادہ زندگی گزاری. یہ جو ریزلٹس تھے یہ بڑے شاکنگ تھے کیونکہ میں بھی بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کی ڈائٹ زیادہ ہے تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے، آپ زیادہ لمبی زندگی گزاریں گے، اور اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی ڈائٹ کم ہے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اس ایکسپیریمنٹ نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا. جو لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں یا جن چوہوں کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرائی گئی ان کا لائف سپین ان چوہوں سے کئی گنا زیادہ ہو گیا جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے. تو اٹوفیجی بیسیکلی ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ 2 سے 3 دن کھانا نہ کھائیں اور واٹر فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی اٹوفیجی کی سٹیٹ میں انٹر ہو جاتی ہے اور اندر کے فیٹس کو، اندر کے مٹیریلز کو، اندر کے ڈیڈ سیلز کو ریسائیکل کرنا شروع کر کے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے اٹوفیجی کے پروسیس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایکسرسائز. اگر آپ 1 گھنٹے کی ڈیلی انٹینس ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس کے دوران اگر آپ کوئی فوڈ نہیں لے رہے تو آپ کی باڈی اٹوفیجی کی سٹیٹ کے اندر آتی جاتی رہتی ہے. جتنی بھی کاربوہائیڈریٹس جو آپ نے لیے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ استعمال ہو کے آپ کی باڈی جو ہے وہ شفٹ کر جاتی ہے کیٹونز پہ، جو کہ کافی کلین سورس آف انرجی ہے. اس کے بعد جو سب سے افیکٹو چیز ہے جو کہ آپ کو اٹوفیجی کے اندر لے کے جاتی ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر 2 طرح کی فاسٹنگ آتی ہے، ایک ڈرائی فاسٹنگ آتی ہے اور ایک ویٹ فاسٹنگ آتی ہے، واٹر فاسٹنگ آتی ہے. ڈرائی فاسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ خاص دورانیے کے لیے کچھ بھی نہیں کھاتے، ایون دو کہ پانی بھی نہیں پیتے. رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد واٹر فاسٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ کیلوریز نہیں لیتے، ہاں آپ پانی
پی سکتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر کوئی کیلوریز نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بلیک کافی پی سکتے ہیں یا گرین ٹی پی سکتے ہیں انسویٹنڈ. تو یہ بیسیکلی آپ کی انٹرمیڈیٹ واٹر فاسٹنگ ہو جاتی ہے. اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ 12 کی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کھانے کی جو ونڈو ہے وہ بھی 12 گھنٹے کی ہے اور آپ کی بھوکے رہنے کی جو ونڈو ہے وہ بھی 12 گھنٹے کی ہے. پھر ایک آتی ہے 16-8 کی جو ہے وہ فاسٹنگ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 16 آور آپ بھوکے رہتے ہیں, آپ کوئی کیلوریز اپنے اندر نہیں لے کے جاتے, اور آپ کی جو کھانے کی ونڈو ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس کے بعد 18 اور 4 کی بھی جو ہے وہ ایک فاسٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ 18 گھنٹے صرف اور صرف واٹر فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ باقی 4 گھنٹے آپ کی کھانے کی ونڈو ہوتی ہے. یہ جو جیسے جیسے آپ کھانے کی ونڈو کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں اتنی اسپیڈلی آپ آٹوفیجی کے پروسیس کے اندر انٹر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فاسٹنگ کی کچھ اور ٹائپس بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ 24 آور فاسٹ, اس کے اندر آپ 24 گھنٹے کے لیے سوائے پانی کے اور کچھ نہیں پیتے اور 24 گھنٹے بعد آپ پھر کچھ کھاتے ہیں. یہ آپ مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے 3 ڈے فاسٹنگ. اس کے اندر آپ 3 دن تک صرف اور صرف واٹر اور الیکٹرولائٹ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں لیتے. یہ جو 3 ڈے جو واٹر فاسٹنگ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل ٹول ہے ٹو انٹر ان آٹوفیجی. اس کے اندر آپ کی جو اسکن ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے. بلکہ میں آپ سے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کروں گا. ہمارے ایک دوست تھے, ہی واز فرام بنگلہ دیش. تو ان کی شادی نزدیک آ گئی تھی, ان کا 120 kg ویٹ تھا اور انہوں نے 7 ڈیز کی واٹر فاسٹنگ کی تھی. اس 7 ڈیز کے اندر انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا بلکہ صرف پانی پیا تھا, گرین ٹی پی تھی اور کافی پی تھی. 7 دن بعد ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ اس کی اسکن شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے, اس کے جو چہرے پہ دھبے اور چھائیاں تھیں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئی تھی اور اس کا ویٹ لاس بھی ہو گیا تھا. اس وقت ہم لوگ یہ کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ 7 دن تک بھوکا رہنا از ناٹ جسٹ اے پیس آف کیک, یہ کوئی اتنی ایزی چیز نہیں ہے. بٹ آج ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ 7 ڈیز کی واٹر فاسٹنگ کر سکتے ہیں, بٹ انڈر دی سپرویژن آف اے میڈیکل ایکسپرٹ اور میڈیکل پروفیشنل. کیونکہ اس صورت میں اگر کوئی چیز اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ آپ کو ریسکیو کر لیں گے. لیکن زیادہ تر 7 ڈیز کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے یہ سیف حد تک ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. بہت سے لوگ 4تھ ڈے پہ آ کے گیو اپ کر دیتے ہیں. بہت ریئر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 7 ڈیز تک جاتے ہیں. اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی جو کینسر ہونے کی پرابلٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے. بیکاز وہ سیل جو کہ آپ کی باڈی کے اندر گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جب ان کو فیول نہیں ملتا تو وہ مر جاتے ہیں. اچھا, فاسٹنگ کو اب ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کو کینسر ہونے کی پرابلٹی کیسے کم ہوتی ہے. آپ کی باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جو کہ سینسٹر سیلز ہوتے ہیں, جو کہ زومبی سیلز ہوتے ہیں, جو کہ کینسر سیلز ہوتے ہیں, ان کا ایک سروائیول میکانزم ہوتا ہے. ایک درخت ہے, اس کی اگر اونچائی 100 فٹ بھی ہے, اگر آپ اس کو پانی دینا چھوڑ دیں, اس کی جڑوں کو آپ خشک کر دیں تو کچھ عرصے بعد وہ مر جائے گا. تو کینسر سیلز کو مارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو بھوکا ماریں, یعنی ان کا جو سورس آف انرجی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیں, ان کو انرجی نہ دیں تو وہ مر جائیں گے. تو اس طرح کے کام ہم لوگ سوائے آٹوفیجی کے اور کسی اسٹیٹ میں کر نہیں سکتے. بھوکا رہنے کے علاوہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ آپشن نہیں ہے کہ جب آپ بھوکا رہیں گے تو ان سیلز کو جب انرجی نہیں ملے گی تو وہ مر جائیں گے. تو اس طرح سے آپ یہ کام ریپیٹیڈلی کر کر کے اپنی باڈی کو اس نہج پہ لے کے نہیں جاتے کہ جس سے آپ کو کینسر ہونے کا اندیشہ ہو. اور اگر آپ کو کینسر ہو بھی گیا ہے, ایون دو کہ 3rd اسٹیج پہ بھی آپ میڈیسنس کے ساتھ ساتھ آٹوفیجی کا پروسیس یوز کر کے اپنی اس پرابلم کو کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پارکنسن ڈیزیز یا آپ کو اگر ایک براڈ اسپیکٹرم بات کی جائے تو جو ڈیمینشیا ہوتا ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے افیکٹو چیز ہے وہ بھی آٹوفیجی ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایون دو کہ صرف آپ کی باڈی کو کلینز نہیں کرتی بلکہ آپ کے برین کو بھی کلینز کر دیتی. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہونا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی جو تھنکنگ پاور ہوتی ہے وہ بڑی کلیئر ہوتی ہے. اس کی جو مین جو ریزن ہوتی ہے کہ پورا سال کاربوہائیڈریٹ کا بے دریغ استعمال کر کے جو برین ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے. اس ڈلنس کو دور کرنے کے لیے جب آپ آٹوفیجی کے پروسیس میں جاتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ فیول سسٹم کاربوہائیڈریٹ کو شفٹ کر کے فیٹس پہ لے جاتی ہے, تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ کلیئرلی تھنک کرتا ہے. آپ کے برین کے اندر جو بیٹا ایمولائڈس ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فاسٹنگ سے زبردست کوئی چیز نہیں. جہاں پہ خوراک کی فراوانی بہت زیادہ ہے اور لوگ زندہ رہنے کے لیے کھانا نہیں کھاتے بلکہ مزے کے لیے کھانا کھاتے ہیں, تو وہاں پہ کینسر کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یاد رہے کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر یا ایکسیسو ایٹنگ سے آپ کی باڈی کے اندر ROS پیدا ہوتے ہیں جو کہ ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کی باڈی کے اندر آکسیڈیٹیو اسٹریس کے لیولز کو ہائی کر دیتی ہیں. جب آپ کی باڈی کے اندر آکسیڈیٹیو اسٹریس ہائی ہوتی ہے تو یہ جو ROS ہوتے ہیں یہ کارسینوجینک ہوتے ہیں اور یہ میوٹاجینک ہوتے ہیں. یہ آپ کے DNA کے اندر میوٹیشن بھی کر دیتے ہیں اور یہ اتنے
ڈینجرس ہوتے ہیں کہ ایکسیسو اماؤنٹ میں یہ آپ کو کینسر بھی کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ باڈی کے اندر سے جو ROS ہیں اس کو کول ڈاؤن یا ان کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ آٹوفیجی کا پروسیس یوز کر سکتے ہیں یا فاسٹنگ کی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے. بائے.